Hello everyone. Today we will discuss about Reconstructionism. Social Reconstructionism. Philosophical basis. Reconstructionism के जो philosophical basis हैं वो pragmatism जो philosophy है उस पे बेस करते हैं. Social determinism और cultural utopianism जो हैं बिलीव्स उनके वो डेमोक्रेसी पे हैं. ये जो इनके सोशल डिटर्मिनिज़म्स हैं और प्रैग्मेटिज़म्स हैं ये वो तमाम बिलीव्स हैं जो कि उनकी डेमोक्रेसी पे हैं. इसके अलावा सेंसस किए जाते हैं, गोल्स की सेटिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइंसेस और एक्टिविटी अप्रोच. तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइंसेस को मद्देनज़र रखते हुए गोल्स को सेट किया जाता है और एक्टिविटी अप्रोचेस को इस्तेमाल किया जाता है, एक्टिविटीज़ इस्तेमाल की जाती हैं और प्रैक्टिकल वर्क जो है वो इस फ़िलासफ़ी की बेस जो है वो प्रैक्टिकल वर्क्स के ऊपर है. रिकन्स्ट्रक्शनिज़म जो फ़िलासफ़ी है, जो फ़िलोसॉफ़िकल थीरी है, इसमें कहा गया है कि सोसाइटी को इस तरह से कंटिन्यूअली रिफॉर्म्स सोसाइटी के अंदर लेके आनी चाहिए ताकि परफेक्ट और सोशल नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जा सके. तो रिकन्स्ट्रक्शनिज़म इज़ अ फ़िलोसॉफ़िकल थीरी. ये कैसी फ़िलोसॉफ़िकल थीरी है? होल्डिंग दैट सोसाइटीज़ शुड कंटिन्यूअली रिफॉर्म themselves in order to establish more perfect governments and social networks. तो सोशल नेटवर्क्स को इस्टेब्लिश करने के लिए और सोसाइटी को बेहतर करने के लिए न्यू और कंटिन्यूस रिफॉर्म्स होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर. तो चेंजेस होनी चाहिए, ये इनका कहना है. फ़िलोसॉफ़िकल मूवमेंट जब ये आई थी, इसमें जो एजुकेशन थी या इसमें जो एजुकेशन है इसको सोशल रिकन्स्ट्रक्शनिज़म की तरफ से ज़्यादा फोकस किया गया था. सोशल रिकन्स्ट्रक्शनिज़म में जो फ़िलासफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज़ करती है वो ये है कि सोशल क्वेश्चंस को ज़्यादा एड्रेस किया जाए कि हमारी सोसाइटी के सवालात क्या हैं. इट इज़ अ फ़िलोसॉफ़िकल मूवमेंट. जब ये मूवमेंट चली विद द फील्ड ऑफ एजुकेशन में समटाइम्स टर्म सोशल रिकन्स्ट्रक्शनिज़म, तो इसको हम बाज़ दफ़ा सोशल रिकन्स्ट्रक्शनिज़म भी बोलते हैं और इसको रिकन्स्ट्रक्शनिज़म भी बोला जाता है. सोशल रिकन्स्ट्रक्शनिज़म इज़ अ फ़िलासफ़ी दैट एम्फसाइज द एड्रेसेस ऑफ सोशल क्वेश्चंस. तो ये सोसाइटी के सोशल क्वेश्चंस के ऊपर एड्रेस करती है और इसके अलावा क्रिएट अ बेटर सोसाइटी एंड वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी. तो सोसाइटी के जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस किया जा सके, इस चीज़ को एम्फसाइज़ किया जाए कि वो कि जो बेटर है सोसाइटी है, जो डेमोक्रेसी है, उसके लिए हमें किस तरह की सोसाइटी रिक्वायर्ड होगी, हम सोसाइटी को कैसे डेमोक्रेटिक कर सकते हैं, आज़ादी कैसे लेके आ सकते हैं. इस सोसाइटी के लिए ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया कि हम रिकन्स्ट्रक्टिविज़म में एजुकेटर्स का जो फोकस किया गया था करिकुलम में, सोशल रिफॉर्म्स को ज़्यादा हाईलाइट किया गया था. तो करिकुलम जो इसमें था वो सोशल रिफॉर्म्स, माशरे की इस्लाहात, माशरे के अंदर चेंजिंग्स, इनोवेशंस लेके आना, ये एजुकेशन के अंदर शामिल था. और एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमको सोशल रिफॉर्म्स नज़र आएँ. इनका कहना है कि सोसाइटी में एजुकेशन ऐसी हो कि हमें माशरा बदलता हुआ नज़र आए, चेंज नज़र आए, इनोवेशंस नज़र आए, नई नई इजादात नज़र आएँ. तो थियोडोर प्रेमल्ट हैं जो फ़िलासफ़र हैं, ही वाज द फाउंडर ऑफ सोशल रिकन्स्ट्रक्शनिज़म. तो इनका जो ड्यूरेशन है वो 1904 से 1987 तक का है. ही वाज द फाउंडर ऑफ सोशल रिकन्स्ट्रक्शनिज़म इन रिएक्शन अगेंस्ट द वर्ल्ड वार 2. तो इनकी जो थीरी है वो वर्ल्ड वार 2 के रिएक्शन पर दी गई थी, क्योंकि जो वर्ल्ड वार 2 दूसरी जंग आज़ादी हुई थी उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा सोसाइटी के जो लोग थे वो डिस्कनेक्टेड हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गई थी सोसाइटीज़ इसके तबाही के बाद, इसके इख्तिताम पर इस जंग के. तो डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे जिसको उन्होंने
جو تھیوڈور پریملڈ ہیں انہوں نے ختم کرنے کے لیے یہ تھیوری پریزنٹ کی. تو زیادہ تر انہوں نے جو ریکوگنائز کیا ہے وہ انہوں نے کہ ہیومن پوٹینشیلزم، جو لوگوں کی جو پوٹینشیل ہے اس کو تھرو ٹیکنالوجی اور ہیومن یا تو کریولٹی کے ساتھ ہی جو ظلم و ستم وہاں پہ ہو رہا تھا ان کی اس طرح سے اس ایسی صورتحال کے اندر ان کی کیپیسٹی بلڈنگ اس طرح سے کی جائے کہ وہ ہماری سوسائٹی کے لیے ٹیکنالوجیکل بینیفٹس بھی لے کر آئیں اور ساتھ ہی ہیومن کمپریشن بھی ساتھ ساتھ ہی قائم رہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کی میجر ٹینٹس آف ریکنسٹرکشنزم. ریکنسٹرکشنزم کے جو میجر ٹینٹس ہیں اس میں سوسائٹی اور ایجوکیشن کو کانسٹینٹلی چینجنگ یا ریکنسٹرکشن پہ کام کرنا ہوگا کہ ہماری سوسائٹی کو کی جو ریکوائرمنٹ ہے اور ایجوکیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کہ ہم ریکنسٹرکٹ کریں اور کانسٹینٹلی چینج کرتے رہیں، مسلسل ہم تبدیلیاں لے کے آتے رہیں. اور پروگرام آف اسٹڈی جو ہوں گے وہ ڈسپلنری ہوں گے اس کے اندر. تو پروگرام آف اسٹڈی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ڈسپلنری ہوں گے، جیسے کہ اگر ہم ایک ہی اسٹریم پہ جا رہے ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ اگر ہم سائنس پڑھا رہے ہیں تو ساتھ ہی سائنس کی اسٹریم چل رہی ہے تو ہم سوشل سائنسز کی اسٹریم کو الگ سے لے کر چلیں. تو ان کو ہم دونوں اسٹریمز کو مرج کرنا ہوگا. یہ نہ ہو کہ صرف ایک اسٹوڈنٹ یا کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سائنسز پڑھ رہے ہیں اور باقی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دوسرے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تمام سبجیکٹس کو مرج کر کے ایجوکیشن جو ہے وہ سوشل آرڈر سے ریلیٹ کرتی ہے. انڈیویجولس کو، لوگوں کو، سٹیزنس کو، ان کے بیہیویئر کو اس طرح سے بنایا جائے کہ وہ سوسائٹی کے لیے بہترین سٹیزن ثابت ہو سکے. تو ریشنل educated humankind direct to process of social and conscious evolution toward the progressive goals and thus control humankind destiny. تو ایسے ہم نے سٹیزنز بنانے ہیں کہ جو ایجوکیٹ ان کو اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ گلوبل اور فیوچرسٹک سوشلائزیشن کو کریٹ کر سکیں اور ایک اچھے سٹیزن بن سکیں. تو یہ تھے اس کے میجر ٹینٹس. اب ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشنل تھیوری. دا ریکنسٹرکشنسٹ سیز تھنگس دا سیم وے ان دا پروگریسو اپ ٹو پوائنٹ. تو ریکنسٹرکشنزم جو ہے یہ سیم اسی طرح سے چیزوں کو دیکھتی ہے جس طرح سے پروگریسیوزم فلاسفی والے دیکھتے ہیں. تو ایجوکیشنل تھیوری اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس میں جو پروگریسیوزم جو تھیوری ہے وہی ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر اس میں ٹیچر کا رول ہم دیکھتے ہیں دا مین رول آف دا ٹیچر از دا ریسورس پرسن اور ریسرچ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہو گائیڈز دا اسٹوڈنٹس لرننگ رادر دین بینگ ڈسپینسر آف نالج. تو ٹیچر کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچر کا کام ہے کہ وہ ریسرچ جو پروجیکٹس ہیں ان کو گائیڈ کریں. ان کا کام ریسورس پرسنس کو کا رول ہے اور اس کا رول یہ ہے کہ وہ پروجیکٹس کو ڈائریکٹ کریں، اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں، اسٹوڈنٹس کی لرننگ کس طرح سے ہوتی ہے رادر دین آپ ان کو نالج کو ٹرانسفر کریں. تو اسٹوڈنٹس کے لیے ٹیچر جو ہے وہ یہاں پہ فیسیلیٹیٹر ہے اور ان کے ڈائلاگس کرواتا ہے اور ان کی جو ہے وہ ان کے ڈائلاگس کو کیریز کرواتا ہے اور ان کی ہیلپ کرتا ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ پروگریسیوسٹ ٹیچر جو ہے وہ سوشل ایشوز کو فوکس کرتا ہے اور ان اسٹوڈنٹس کو لرننگ کے پروسیس کے اندر انوالو رکھتا ہے. تو کریکولم کی اگر ہم بات کریں ان کے تو سوشل جسٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے سوشل ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں اسٹوڈنٹس کو اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو سوسائٹی کی پرابلمس جو ان کے فیس آتی ہیں سبجیکٹ میٹر کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور سوشل سائنسز کو مد نظر رکھا جاتا ہے، سوشل ایکسپیرینسز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسٹریٹجیز ایسی استعمال کی جاتی ہیں جس میں سوشل چینج آ سکے اور جسٹس آ سکے. تو یہ تھا ان کا کریکولم. اب ہم دیکھتے ہیں ٹیچنگ میتھڈس. تو ٹیچنگ میتھڈ جو فیور کرتے ہیں ریکنسٹرکشنزم والے وہ ایک تو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک تو ڈائلاگ کیا جائے، دوسرا پریکٹس کے ساتھ تھیریز کروائی جائیں، چیزوں کو پریکٹیکلی کروایا جائے. تو دا ٹیچنگ میتھڈ فیور بائی ریکنسٹرکشنزم آر پیپل ٹیچر ڈائلاگ اینڈ پریکسس. پریکٹس مینس افیکٹیو ایکشنز. تو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان میں ڈائلاگس کروائے جائیں، ڈسکشنز کروائی جائیں، پرابلم سولونگ میتھڈز جو ہیں وہ اس کے اندر یوز کیے جاتے ہیں، سائنٹیفک میتھڈ، ایکسپیریمنٹل میتھڈ کروائے جاتے ہیں اور ایسے میتھڈز استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ ریئل لائف پرابلم سے کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوں. تو میتھڈز ویری ود دیئر انٹینٹ بینگ ٹو گائیڈ اسٹوڈنٹس ٹو این انڈرسٹینڈنگ آف سوشل ایشوز اور اینڈ کنسٹرکٹیو.
تو سوشل ایشوز کو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ حل کرنے کے لیے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے، اور تھرو ریئل لائف سچویشنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ریئل تھنگس کو استعمال کرتے ہوئے۔ نیچر آف دا لرنر، اسٹوڈنٹ کی نیچر دیکھیں تو اسٹوڈنٹ از اے کریٹیکل ایلیمنٹ ان برنگنگ سوشل چینج۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سوسائٹی کے اندر چینج لانے کے لیے سب سے کریٹیکل ایلیمنٹ ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے اندر یہ اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ کیپیبل ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کو انیشیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں چینج کو۔ تو اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے وہ چینج کو اڈاپٹ کرنے کی، اور اسپیشلی اف دے انفلوئنسڈ بائی اپروپریٹ ایڈلٹ رول ماڈلس، تو اگر ان کو ایک اچھے رول ماڈل کے طریقے سے مناسب انداز میں ان کو انفلوئنس کیا جائے، ان کو گائیڈ کیا جائے، تو اسٹوڈنٹس بہت زیادہ افیکٹ لیتے ہیں چیزوں کو چینج کرنے میں بھی اور اڈاپٹ کرنے میں بھی۔ اسٹوڈنٹس آر دا فیوچر آف سوسائٹی، تو اسٹوڈنٹس جو ہے یہاں پہ ان کو اسٹوڈنٹ سینٹر سوسائٹی فلاسفی ہے، اور اسٹوڈنٹ کو سوسائٹی کے فیوچر کے لیے اس طرح سے تیار کرنا ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے ایک اچھے سٹیزن ثابت ہو سکیں اور ایک کنسٹرکٹیوسٹ جو ہے وہ ممبر بن سکیں۔ سو اسکولس شوڈ ایجوکیٹ دیم، تو اسکولس جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح سے ان کو ایجوکیٹ کریں، ناٹ اونلی اسٹینڈرڈس بٹ آلسو ود دا وٹ کوڈ ہیلپ دیم ٹو ہیلپ دا سوسائٹی، کہ وہ اس طرح سے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے تیار کرے کہ صرف ان کو اسٹینڈرڈس نہیں سکھائے، صرف ان کو ایجوکیشن نہیں سکھائے، ان کو سوسائٹی کو کس طرح سے ہیلپ کرنا ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ اسکول کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو سکھائیں۔ تو یہ تھی ہماری فلاسفی ریکنسٹرکشنزم۔